1977 میں کسی جنات نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا حرم میں، 77 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے میرے ابا نے حضرت جی نے پوچھا میں بڑے میاں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا تھا یہ کہہ رہے تھے، تو ابا نے کہا تو پڑھنا لیکن مجموعے بیان مت کرنا۔ اب میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد، اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے اس کو بچا لے گا۔ عمل الیوم واللیلہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہر جمعہ کو میں ویڈیو بھیجتا ہوں، لکھ کے بھی بھیجتا ہوں واٹس ایپ پر۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد یہ 3 چیزیں پڑھنے کی آپ اہتمام کریں۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس۔ 1977 میں کسی جنات نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا حرم میں، 77 کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے میرے ابا نے حضرت جی نے پوچھا میں بڑے میاں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا تھا یہ کہہ رہے تھے، تو ابا نے کہا تو پڑھنا لیکن مجموعے بیان مت کرنا۔ تو پڑھیو، تو پتہ نہیں جنتوں کا ٹھکانہ نہیں، کیا وہ کہیں کیا نہ کہیں، حدیث ہے کہ نہیں، مجموعے بیان مت کرنا۔ میں نے ابا سے کہا نہیں کروں گا، لیکن جب کتابیں پڑھنی شروع کی، کتابیں لکھنی شروع کی، یہ حدیث ملی تو پھر میں نے مجموعے کہنا شروع کر دیا۔ اگلے مجھے میرے قریب میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی، جیسے کہتے ہیں نا 1977 میں میری عمر بھی کتنی ہوگی، اس نے ایک اندازہ لگا لو، کہ او مولوی کوئی ہدیہ دوں؟ میں نے کہا دو، جمعہ کا دن تھا تو اس نے یہ بتایا مجھے، اور ہمارے پیچھے میرے حضرت جی ابا وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، اور میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھا بھی کیا بتا رہے تھے بڑے میاں؟ میں نے کہا حضرت یہ، تو ابا نے کہا بیان مت کرنا۔ بیانات تو شروع سے کرتے ہیں نا، جب تک حدیث نہ ملے اور جب تک کوئی صحیح بات نہ مل بیان مت کرنا۔ اب ملنا شروع ہو گیا، ابا کی حیات میں تو ملا نہیں، لیکن ابا کی حیات کے بعد یہ روایت ہی ملی، تو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی اگلے جمعہ تک انشاءاللہ۔ ایکسیڈنٹ سے حفاظت، بری چیزوں سے حفاظت، اور ہماری خواتین وہ چونکہ مسجد میں نہیں آتی، گھر میں پڑھ لیں، اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ غروب تک پڑھ سکتے ہو۔ جمعہ کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکا، عصر تک پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکے، غروب تک پڑھ لو، بس غروب تک کا اس کا ٹائم ہے، بس پڑھو گے انشاءاللہ۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ ایک حسرت ہوگا جنتیوں کو، ایک افسوس ہوگا، وہ کیا؟ کہ دنیا میں ہم نے وقت ضائع کیوں کیا، غفلت میں کیوں گزارا، کہ ہم نے غفلت میں کیوں گزارا وقت، اس کا افسوس ہوگا وہاں۔ تو دنیا میں وقت ہے، آپ ہر وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر وقت جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، وضو کا مسئلہ ہے، قرآن کھولنے کا مسئلہ ہے سب، لیکن ہر وقت تو سبحان اللہ تو پڑھ سکتے ہو، الحمدللہ تو پڑھ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ تو پڑھ سکتے ہو، درود شریف تو پڑھ سکتے ہو، ہر وقت اللہ اکبر تو پڑھ سکتے ہو۔ ہر آدمی ذکر کرتا رہے، غفلت میں نہ رہے، اور قریب ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں، ہم تو انسان ہیں، گناہ ہوں گے، تو گناہوں کا معافی کا دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں روزانہ رات کو اللہ اعلان کرتے ہیں، دن کو اللہ اعلان کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت دھیان سے سننا، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، 24 گھنٹہ، دن میں بھی اور رات میں بھی اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، لیکن صحیح مسلم شریف میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو حدیث کی صحت کا پتہ چلے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ایک اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل،
اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ایک اعلان کرتے ہیں، اور دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ پھر اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، ابھی اللہ نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اور رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ دیکھو میری کتابوں میں یہ حدیث ملے گی آپ کو، اور مسلم کا حوالہ مجھے آدمی عام طور سے بڑھاپے میں حوالے بھول جاتا ہے، لیکن یہ کہ میں بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں تو اس کا حوالہ بھی یاد رکھتا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے 24 گھنٹہ۔ آپ تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ یار 24 گھنٹہ اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں میرے لیے، آپ کو پیار آئے گا اللہ سے، اور پھر آپ معافی مانگو گے۔ معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوتا معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، ابھی تو مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مغرب سے طلوع ہوگا تب جو ہے تب تک معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور انسان کے موت کا وقت نہیں آتا، جب موت کا وقت آتا ہے انسان کا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے موت کا وقت ہے ہی۔ اور سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے بتاؤں؟ رات کو 2 بجے مرے یا 2:30 بجے مرے، لیکن اس کو وقت دکھائی دے گا ظہر کی نماز کا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت دکھائی دے گا، ہے رات کے 2 بج رہے ہیں اور ظہر کی نماز کو مت سمجھ لو کہ موت کا وقت آ گیا ہے۔ جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک دروازہ کھلا ہوا ہے، معافی مانگ معافی مانگ معافی مانگ، جیسے بڑا سے بڑا گناہ ہو گیا تو معافی مانگ، ماں باپ کی خدمت کر۔ اعلان کرتے ہیں ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اقلعک علی فراشک فی اللیل۔ اے میرے بندے اور بندی، تو رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا۔ دن بھر گناہوں سے تو میرا مقابلہ کرتا ہے، رات کو فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں۔ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی بہت دھیان سے سنیے آپ، کتنا پیار ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیار دیا ہے ہمیں، لیکن ہم اس پیار کی قدر نہیں کرتے۔ شکایت ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے معاملہ گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ پیار بھرے انداز میں حدیث قدسی میں کہتے ہیں، عبدی خلقتک بیدی، اے میرے بندے میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، وربیتک بنعمتی، میری نعمتوں سے میں نے تیری پرورش کی ہے۔